ملته اجمعین۔ پچھلے ہفتے درس حدیث میں آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ قرآن اسلام کی تھیوری ہے اور حدیث اسلام کا پریکٹیکل ہے۔ آج جس حدیث کو آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اس حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کی کیا نشانیاں ہیں اور قیامت کب آئے گی اور قیامت میں کیا ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ذات یوم اذ طلع علینا رجل، ہم حضور کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک شخص نمودار ہوا، اچانک ایک شخص آ گیا۔ اچھا، اس شخص کی صفات کیا تھی؟ فرماتے ہیں بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ ان کا لباس بہت سفید تھا، سفید چمکدار تھا، اور ان کے جو بال تھے وہ بالکل سیاہ اور کالے تھے، بالکل کالے تھے۔ اچھا، جب وہ آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، کہ جب وہ آئے تو ان کے چہرے پر یا ان کے لباس پر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ سفر کر کر آ رہے ہیں، اور جب وہ آئے تو ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ آئے اور حضور کے ساتھ بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آ کے بیٹھ جانا، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ آ کے اس طرح بیٹھے کہ ان کی جو زانو تھے، جو ان کے گھٹنے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے مل گئے، وہ حضور کے اتنے قریب بیٹھ گئے۔ آگے فرمایا ووضع کفیہ علی فخذیہ، پھر جو وہ شخصیت نمودار ہوئے تھے انہوں نے ایسے کر کے اپنے زانوؤں پر، اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھ لیا، اور پھر حضور سے عرض کی کیا؟ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ ٹیل می واٹ از اسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ قال، حضور نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا وَأَنَّ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے بالکل بیس، اسلام کی بیس ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ، I believe in Allah, His angels, His prophets, His messengers, His books and the day of judgment، ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ ہم ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو دیکھیے حضور نے کیا فرمایا کہ اسلام کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا وَتَقِيمَ الصَّلَاةِ، اسلام یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ کیا ہے اسلام؟ یہ ہے، اسلام کی پہچان یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو۔ جب تم نماز پڑھو گے، نماز کو قائم کرو گے، تو دیکھنے والا یہ دیکھ کے تمہیں بتا دے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ اسلام کی پہچان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ آگے فرمایا وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اسلام کے بارے میں حضور بتا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نمازیں پڑھنی ہیں۔ تیسری چیز حضور نے فرمایا وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ آگے فرمایا وَتَصُومُ رمضانَ،
چوتھی چیز یہ ہے کہ تم رمضان کے روزے رکھو. These are the fundamentals of Islam. کلمہ توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ اینڈ حج, یہ سب جو ہیں یہ اراکین اسلام ہیں. اور حضور ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نے نماز بھی پڑھنی ہے, تم نے روزہ بھی رکھنا ہے, تم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے. آگے فرمایا وَتَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ, پھر تمہیں حج کرنا ہے اگر تم اس کی استطاعت کرو. یہ ساری چیزیں حضور نے بتا دی, یہ اسلام ہے. اب دیکھیے آگے جو شخص نمودار ہوا تھا انہوں نے حضور سے سوال کیا کیا. وہ کہتے ہیں فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْإِيمَانِ, پہلے کیا پوچھا کہ اسلام کے بارے میں بتائیے. Tell me what is Islam. And now he is asking, tell me what is ایمان. ایمان کیا ہے, ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ. اب جو میں بات کرنے لگا, حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ, اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ. یہ ہے تمہارا ایمان. اچھا یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو آگے حدیث شریف کے الفاظ ہیں قال صدقت, کہ جب وہ یہ سوال کر رہے کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے, حضور نے اسلام کے بارے میں بتایا, تو پھر وہ کہنے لگے کہ بے شک آپ نے سچ کہا. پھر جب حضور نے ایمان کے بارے میں بتایا پھر وہ کہنے لگے قال صدقت, کہ آپ نے سچ کہا. آگے سنیے, پھر وہ سوال کرتے ہیں حضور سے قال فاخبرنی عن الاحسان, کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے, احسان کیا ہے. اب سنیے حضور نے کیا فرمایا. حضور فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. اچھا اللہ کی عبادت کرنا صرف یہ احسان نہیں ہے, اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ تم جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. حضور نے فرمایا یہ احسان ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کا دیدار کر رہے ہو. حضور نے فرمایا اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں یہ خیال رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو. جب تم اللہ کی عبادت کرو تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور آگے پھر انہوں نے سوال کیا فأخبرنی عن الساعة, کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ قیامت کے بارے میں جانتا ہے. بس مختصر سی حدیث رہ گئی ہے. آگے فرمایا فأخبرنی عن اماراتها, کہ اگر آپ مجھے قیامت کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو مجھے قیامت کی نشانیاں بتا دیں. اچھا قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ چونکہ اس میں ذرا مخصوص انداز میں لکھی ہوئی ہے تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں ایسی ہوں گی کہ پھر لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے فقیر جو ہوں گے اور بکریوں کے چرواہے جو ہوں گے وہ محلوں میں بیٹھ کر اس پہ فخر محسوس کریں گے. حضور نے فرمایا جب تم یہ ساری چیزیں دیکھنے لگو تو سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے. اب یہ سارے سوال ہو گئے تو جب وہ شخص اٹھ کر چلے گئے, سارے سوال کر کے چلے گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر سے پوچھا. حدیث شریف کے الفاظ ہیں قال لی یا عمر اتدری من السائل, کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون تھا, یہ تو مجھ سے سوال کر رہا تھا, ڈو یو نو ہو از ہی. تو حضرت عمر آگے سے عرض کرتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے, میں تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. حضور نے فرمایا قال فإنہ جبرائیل, حضور نے فرمایا یہ تو انسانی شکل میں تمہارے سامنے آ کے بیٹھا تھا, یہ جبریل ہے کہ جو تمہیں تمہارے دین کے بارے میں بتا رہا تھا. یہ دیکھیے یہ پوری حدیث شریف یہ کتاب الایمان میں, اور یہ حدیث شریف بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ حضور نے ایک ایک چیز بتا دیا. پہلی چیز بتائی کہ اسلام کیا ہے. اسلام یہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر کیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے اور حج ادا کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے. یہ ہے اسلام. اور ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, اللہ پر ایمان لائیں, اللہ کے رسولوں پر, اللہ کے فرشتوں پر, اللہ کی کتابوں پر. اس چیزوں میں کوئی شخص کسی بھی چیز کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. ایک حدیث شریف ہے تو انشاءاللہ ہم
اسی ٹاپک کو کل کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ابھی وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، کہ کل میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ حضور نے ہمیں اسلام کا بھی بتایا ہے، ایمان کا بھی بتایا ہے. کل انشاءاللہ ہمیں یہ پتہ چلے گا، اور حدیث شریف بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھی جائے گی کہ ایمان کی جان کون ہے. سبحان اللہ. ایمان تو ایمان ہے نا، ایمان کی جان کون ہے. تو کل انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. مولا میں نے جو بھی بیان کیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی ہو تو اسے درگزر فرما دے. مولا ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا ہماری نمازوں کو قبول فرما. آمین. مولا ہمارے سجدوں کو قبول فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم